إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتے ہیں اور ناحق نبیوں کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور جو لوگ عدل و انصاف کی کہیں انہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، تو اے نبی انہیں دردناک عذابوں کی خبر دے دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ یہود کی ان کے کفر اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے کی بنا پر مذمت۔ یہاں ان اہل کتاب یہود و نصارہ کی مذمت بیان ہو رہی ہے کہ جو گناہ اور حرمت کے کام کرتے رہتے تھے۔ اللہ کی اگلی پچھلی باتوں کو جو اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائیں جھٹلاتے رہتے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبروں کو مار ڈالا کرتے تھے، بلکہ اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل و انصاف کی باتیں سنائیں انہیں بے دریغ تہ تیغ کر دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، کبر و غرور یہی ہے کہ حق کو نہ ماننا اور حق والوں کو ذلیل جاننا۔ پس ان لوگوں کی اس سرکشی، تکبر اور خود پسندی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں پست و ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی رسوائی والے بدترین عذاب ان کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انہیں دردناک ذلت والے عذابوں کی اے نبی خبر پہنچا دیجئے۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد، اور ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہ ہوگا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ کیا آپ نے اے نبی انہیں نہیں دیکھا جنہیں ایک حصہ کتاب کا دیا گیا ہے؟ وہ اپنے آپس کے فیصلوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں، پھر بھی ایک جماعت ان کی منہ پھیر کر لوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو گنے چنے چند دن ہی آگ لگے گی۔ ان کی گھڑی گھڑائی باتوں نے انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بس کیا حال ہوگا جب کہ ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر شخص اپنا اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود و نصارہ کی اپنی کتابوں کو حاکم نہ ماننے پر مذمت۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہود و نصارہ اپنے اس دعوے میں بھی جھوٹے ہیں کہ ان کا تورات و انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ منہ پھیرے بھاگتے دکھائی دیتے ہیں۔ اس سے ان کی حد درجہ سرکشی، تکبر اور عناد و مخالفت ظاہر ہو رہی ہے۔ اس مخالفت حق اور اس بے جا سرکشی پر انہیں اس چیز نے دلیر کر دیا ہے کہ انہوں نے باوجود اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہ ہونے کے اپنی طرف سے افترا کر کے یہ بیان بنا لیا ہے کہ ہم تو صرف چند روز ہی آگ میں رہیں گے، یعنی فقط 7 روز۔ دنیا کے حساب کے ہر 1000 سال کے پیچھے ایک دن، اس کی پوری تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ اسی واہی اور بے سر و پا خیال نے اس باطل دین پر انہیں جما دیا ہے، حالانکہ یہ خود ان کا خیال ہے۔ اللہ نے نہ ایسی بات کہی، نہ اس کی کوئی کتابی دلیل ان کے پاس ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی انہیں ڈانٹتے اور دھمکاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ان کا قیامت والے دن کیا حال ہوگا کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا، رسولوں کو جھٹلایا، انبیاء کو اور حق گو علماء کو قتل کیا۔ ایک ایک بات کا اللہ کو جواب دینا پڑے گا اور ایک ایک گناہ کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں،
اس دن ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر بھی کسی طرح کا ظلم روا نہ رکھا جائے گا۔ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے میرے معبود برحق، اے تمام جہان کے مالک، آپ جسے چاہیں بادشاہی دیں اور جس سے آپ چاہیں سلطنت چھین لیں، اور آپ جسے چاہیں عزت دیں اور آپ جسے چاہیں ذلت دیں، آپ ہی کے ہاتھوں میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ آپ ہی رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں لے جاتے ہیں، آپ ہی بے جان سے جاندار پیدا کریں اور آپ ہی جاندار سے بے جان پیدا کریں، آپ ہی ہے کہ جسے چاہے بے شمار روزی دیں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ عزت و ذلت اور نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی تعظیم کے طور پر اور اللہ کا شکریہ بجا لانے کے لیے اور اللہ کو اپنے تمام کام سونپ دینے کے لیے اور اللہ کی ذات پاک پر بھروسہ کا اظہار کرتے ہوئے ان الفاظ میں اللہ کی بڑائی بیان کیجیے جو اس آیت میں بیان ہوئی، یعنی اے اللہ مالک الملک آپ ہیں، تمام ملک آپ ہی کی ملکیت میں ہے، جسے آپ چاہیں دیں اور جس سے چاہیں دیا ہوا بھی لے لیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ جو چاہتے ہیں ہو جاتا ہے اور جو نہ چاہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آیت میں اس بات کی بھی تنبیہ اور اس نعمت کے شکر کا بھی حکم ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو مرحمت فرمائی گئی کہ نبوت بنی اسرائیل سے ہٹا کر نبی عربی قریشی امی مکی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی، اور آپ کو علی الاطلاق نبیوں کے ختم کرنے والے یعنی سب سے اخیر میں آنے والے اور تمام انس و جن کی طرف رسول بن کر آنے والے بنا کر بھیجا۔ تمام اگلوں کی خوبیاں آپ میں جمع کر دیں اور وہ فضیلتیں آپ کو دی گئیں جن سے اور تمام انبیاء بھی محروم رہے، خواہ وہ اللہ کے علم کی بابت ہوں یا اللہ کے رب کی شریعت کے معاملے میں ہوں یا ہو چکی اور آنے والی خبروں کے متعلق ہوں۔ آپ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت کے کل حقائق کھول دیے، آپ کی امت کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیا، آپ کے دین اور آپ کی شریعت کو تمام دینوں اور کل مذہبوں پر غالب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام آپ پر نازل ہو اب سے لے کر قیامت تک، جب تک دن کی گردش باقی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتیں دوام کے ساتھ نازل فرماتے رہیں، آمین۔ پس فرمایا کہ کہو اے اللہ، آپ ہی اپنی خلق میں ہیر پھیر کرتے رہتے ہیں، جو چاہے کر گزرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے تھے کہ ان دو بستیوں میں سے کسی بہت بڑے شخص پر اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام کیوں نازل نہ کیا، اس کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہم یقسمون رحمت ربک، کہ اے نبی آپ کے رب کی رحمت کے بانٹنے والے کیا یہ کافر اور مشرک لوگ ہیں؟ جب ان کی روزیوں تک کے مالک ہم ہیں، جسے ہم چاہیں کم دیں جسے چاہیں زیادہ دیں، تو پھر ہم پر حکومت کرنے والے یہ کون کہ فلاں کو نبی کیوں نہ بنایا؟ نبوت بھی ہماری ملکیت کی چیز ہے، ہم ہی جانتے ہیں کہ اس کے دیے جانے کے قابل کون ہے اور کون نہیں۔ جیسے اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یعنی جہاں کہیں اللہ تعالیٰ اپنی رسالت نازل فرماتے ہیں اسے وہی سب سے بہتر جانتے ہیں۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کہ اے نبی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے کس طرح ان میں آپس میں ایک دوسرے پر برتری دے رکھی ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ آپ ہی رات کی زیادتی کو دن کے نقصان میں بڑھا کر دن رات کو برابر کر دیتے ہیں، پھر ادھر کا حصہ ادھر دے کر دونوں کو چھوٹا بڑا کر دیتے ہیں، پھر برابر کر دیتے ہیں۔ زمین و آسمان پر سورج چاند پر پورا پورا قبضہ اور تمام تر تصرف اے اللہ آپ ہی کا ہے۔ اسی طرح جاڑے کو گرمی سے اور گرمی کو جاڑے سے بدلنا بھی آپ ہی کی قدرت میں ہے۔
بہار خزاں پر قادر آپ ہی ہیں کہ زندے سے مردے کو اور مردے سے زندے کو نکالے۔ کھیتی دانے سے اور دانے سے کھیتیوں کو لہلہاتے ہیں، کھجور گھٹلی سے اور گھٹلی کھجور سے آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ مومن کو کافر کے ہاں اور کافر کو مومن کے ہاں آپ ہی پیدا کرتے ہیں۔ مرغی انڈے سے اور انڈا مرغی سے اور اسی طرح کی تمام تر چیزیں آپ ہی کے قبضے میں ہیں۔ آپ جسے چاہیں اتنا مال دے دیں جو نہ گنا جائے نہ احاطہ کیا جائے، اور جسے چاہے بھوک کے برابر روٹی بھی نہ دیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ کام حکمت سے پر ہیں اور آپ کے ارادے اور آپ کی چاہت سے ہوتے ہیں۔